یہ شیعوں کی کتاب ہے، مستند ہے، کوئی آج کل کی نہیں، رجال الکشی، سمجھ رہے ہو؟ اس کے چند حوالے پہلے آپ کو دکھا دوں. ذرا سنو بھائی. یہ کہتا ہے عن ابی جعفر علیہ السلام قال کان الناس اہل الردت بعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا ثلاثۃ. ابو جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ السلام کے بعد تین کو چھوڑ کر باقی سارے مرتد ہو گئے تھے. فقلت ومن الثلاثۃ. حضرت ابو جعفر علیہ السلام سے روایت کرنے والے یہ ہیں سدیر. یہ کہتے ہیں میں نے ابو جعفر علیہ السلام سے پوچھا وہ تین کون ہیں جو اسلام پر باقی رہے؟ تو اس نے کہا المقداد بن اسود و ابو ذر الغفاری و سلمان الفارسی. سمجھ آ رہا ہے؟ انہوں کو آل بیت کو تو یہ مانتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے نزدیک وہ ہے، اس لیے وہ تو اسلام پر ہی تھے. تو ان تین کو چھوڑ کر باقی سارے مرتد ہو گئے. یہ ہے صفحہ نمبر 14. آگے ہے صفحہ نمبر 15. اس میں بھی یہی کہہ رہا ہے عن ابی بصیر قال قلت لابی عبداللہ علیہ السلام. ابو بصیر کہتے ہیں میں نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے کہا ارتد الناس الا ثلاثۃ ابو ذر و سلمان والمقداد. تو باقی ان تین کو چھوڑ کر باقی سارے معذلہ مرتد ہو گئے. قال فقال ابو عبداللہ فأین ابو ساسان و ابو عمرو انصاری. ان کا نہیں، ابو ساسان ابو عمرو انصاری یہ بھی اسلام پر قائم رہے، یعنی ان کے نزدیک صرف 5 مسلمان رہ گئے. آگے ہے صفحہ نمبر 17. قال ابو جعفر علیہ السلام ارتد الناس الا ثلاثۃ نفر سلمان و ابو ذر والمقداد. ان تین کو چھوڑ کر باقی سارے مرتد ہو گئے تھے معاذ اللہ. سمجھ آ رہا ہے؟ عبداللہ ابن سبا یہودی کا نام سنا ہوگا. اب ذرا سنیں یہ کیا کہتا ہے. 84. یہ کہہ رہا ہے، یہ ہے عبداللہ بن سبا. ٹھیک ہے، نظر آ رہا ہے؟ عبداللہ بن سبا. اب نیچے اس کے بارے میں لکھتا ہے انا عبداللہ ابن سبا کان یدعی النبوۃ و یزعم ان امیر المومنین علیہ السلام هو اللہ تعالی عن ذلك علوا کبیرا فبلغ ذلك امیر المومنین علیہ السلام فدعاه فسأله فأقر بذلك وقال نعم انت هو وقد كان القي في روعي انك انت الله واني نبي معاذ الله. فقال له امیر المومنین ويلك قد سخر منك الشيطان فارجع عن هذا ثقلتك امك وتب. فابى فحبسه واستتابه 3 أيام فلم يتب فأحرقه بالنار وقال ان الشیطان استغواه وکان یاتیہ ویلقی فی روح ذالک. سمجھ گئے یا ترجمہ کر لوں؟ جی کہتے ہیں عبداللہ بن سبا جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، خود کو نبی کہتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا مانتا تھا. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ یہ شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور مجھے خدا مانتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بلایا، اس سے پوچھا آپ نبوت کا دعویٰ کرتے؟ اس نے کہا ہاں. کہا آپ مجھے خدا کہتے ہیں؟ اس نے کہا ہاں. حضرت علی نے فرمایا جائیں، شیطان نے آپ کو جو مسخر کیا ہے، آپ شیطان کے تابع ہیں، اور توبہ کریں. اس نے توبہ کرنے سے انکار کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دن اس کو قید کر لیا اور توبہ کا فرمایا. اس نے توبہ نہیں کی، پھر جو حضرت علی نے اس کو آگ میں جلا دیا.
بات سمجھے. اس کے بعد جو آخری ایک چیز ہے یہ کہتا ہے وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَشْهَرَ الْقَوْلَ بِفَرْضِ إِمَامَةِ عَلِيٍّ وَأَظْهَرَ الْبَرَاءَةَ مِنْ أَعْدَائِهِ وَكَاشَفَ مُخَالِفِيهِ وَكَفَّرَهُمْ. کہتے ہیں یہ عبداللہ ابن سبا جو ہے پہلے وہ شخص ہیں جس نے جو ہے امامت کے حضرت علی کے امامت کے جو ہے فرض ہونے کا قول کیا. سب سے پہلا خلیفہ جو ہے حضرت علی ہے، یہ فرض ہے. اور ان کے جو ہے دشمنوں سے برات کا اظہار کیا اور ان کے وکاشف مخالفی ہے وکفر، ان کے مخالفین کو ظاہر کیا اور ان کی تکفیر کی. حضرت علی کے مخالفین کے فلان اس کے مخالف تکفیر کی. کہتے ہیں فمن ہونا قال من خالف الشیعہ، کہتا ہے اسی وجہ سے عبداللہ ابن سبا نے جو ہے اتنا غلو کیا تو شیعوں کے جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں شیعوں کا جو ہے بانی اور رفس کا بانی جو ہے یہ یہودیت سے ماخوذ ہے، یہ یہودی تھا. سمجھے یا نہیں؟ یہ کتاب اب اتنا ٹائم نہیں، مجھے سبق بھی پڑھانا ہے اور بھی اس میں بہت سے حوالے ہیں. یہ شیعوں کی مستند کتاب ہے. سمجھ آ نہیں آئے؟ یہ کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے. ہاں مل جاتی ہے. یہ کتنے کی ہے؟ بولو اپنی رائے تو کتنے کی ہوگی؟ آپ سنو میں بتاتا ہوں، 4000 کی ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ 4000 کی ہے، کوئی وہ نہیں کر رہا. اور یہ بھی 2 سال پہلے میں نے خریدی تھی. عباسی کتب خانہ ہے، وہ 100 سال پرانا کتب خانہ، وہاں سے پرانی کتابیں مل جاتی ہیں. تو ورنہ آج کل جو ہے ملتی بھی نہیں ہے کتابیں، کیونکہ شیعہ تو نہیں دیتے ہوں گے اور ہمیں ان کے جاتے ہو ڈر. یہ لایا تھا نور، یہ جو آدمی لیتا ہے ان سے آپ پوچھیں. یہ 4000 کی ہے. یہ مکمل ہے، یہ مکمل ایک ہی جلد میں مکمل ہے. مصنف کون ہے؟ یہ مصنف ہیں ابو عمرو محمد بن عمر عبدالعزیز الکشی. ہاں اس دن شیعہ جو آئے تھے تو بڑے معصوم تھے بھائی. یہ ان کا مذہب ہے تقیہ، جیسا دیس ویسا بیس. مذہب زبان سے ثابت نہیں ہوتا، کتابوں سے ثابت ہوتا ہے. وہ تو کہہ رہے تھے کہ اہل سنت کی جو ہے مقدس ہستیوں کی توہین ہمارے نزدیک حرام ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ تو بڑا اس نے وہ کیا، لیکن یہ ان کا ظاہر ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. مفتی صاحب نے بہت سنایا. ان کا یہ علل اعلان جو ہے ہم ہماری مقدس ہستیوں کے صحابہ کرام کے خلاف توہین کیوں کرتے ہیں. اور کہتے ہیں یہاں کے جو شیعہ علماء یہ کہتے ہیں یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں. کہتا کوئی تمہارا جو ہے عراق میں مفتی صاحب نے ان کا نام بھی لیا، آج کل شیعوں کے بڑے ہوئے ہیں تو ان کو بلاؤ، ان کو سمجھا دے. اگر تمہاری جو ہے لوگ بات نہیں مانتے، آپ کہتے ذاکر لوگ اور یہ مجمع کو چمکانے والے لوگ تو انہوں نے ان کی بھی مذمت کی شیعہ نے کہ یہ جو سریعام لان تان کرتے ہیں، کہتا ہم خلاف ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہیں جو پیشہ ور لوگ ہیں، چاہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں آندہ جو ہے مجلس میں بلایا جائے، کچھ ہماری جو جیب خرچی نہیں. کہتے یہ اس قسم کے لوگ ہیں. وہ بیوقوف لوگ ہیں جو باتیں کرتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ خبیث جاہل لوگ ہیں. مطلب کسی سے مل کر مذاکرات کرنے میں، تبادلہ خیال کرنے میں کیا مطلب کیا حرج ہے؟ آپ بتائیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہود سے سرکار نے جو ہے اپنا صلح نہیں فرمایا تھا؟ مشرکین مکہ پہ صلح حدیبیہ کے بعد صلح نہیں فرمائی تھی؟ یہاں تو صلح کی بات نہیں تھی. وہ اس طرح ہوا جیسا سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ
ایک مجلس میں گئے تو وہاں ڈول بازے بج رہے تھے. اب فرمایا کیا کروں، ابتلی تو بہذا مرتن فصبرت. اب وہاں بھی ایسا ہی ہوا کہ مفتی صاحب نے کوئی چارے کار ہی نہ دیکھتے ہوئے بہرحال بعد اقتدا کی بعد میں اپنی ان دونوں ہم نے پوچھا تھا مفتی صاحب سے. اب یہ خبیث لوگ ہیں، چھوٹے طبقے کے ہیں، سمجھ رہے. مفتی صاحب جیسی شخصیت اگر دوسرے مسالک کے پاس ہوتے، دوسرے لوگ اپنے مسائل لے کے مفتی صاحب کے پاس آتے، اور ہمارے یہاں کوئی قدر ہی نہیں. ہاں بولیں. وہ بدبخت ہیں جو جہاں دنیا بھر کے مسلمان ایک ساتھ ہیں، اور وہ جو اپنی 1.5 انچ کی مسجد وہاں الگ، وہ پرلے درجے کے بدبخت ہیں جو وہاں جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے. سمجھ آ رہا؟ پرلے درجے کو اللہ نے ان کو معلوم کیا ہوا ہے. کیا کہہ رہا آپ بولیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ قادیانوں کے ساتھ مطلب کس حد تک کیوں بیٹھیں گے؟ سمجھ آ رہا؟ قادیانوں کو بھی کوئی ایسی تکلیف ہو یا وہ کریں تو قادیانوں کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، کیوں نہیں؟ اپنا اپنا مدعا ان کے سامنے بیان کریں گے، کیوں نہیں کریں گے؟ جب یہود کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو قادیانی کے ساتھ کیوں نہیں بیٹھ سکتے؟ لیکن بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نورانی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مجلس بنائی تھی متحدہ مجلس، نورانی صاحب رحمۃ اللہ اس کے جو اپنا صدر تھے، تو اس کا مطلب نہیں کہ نورانی صاحب نے ان اہل باطل کا عقیدہ قبول کیا. اس کا مطلب نہیں کہ معاذ اللہ مفتی صاحب نے جو شیعہ مذہب قبول کیا، نہیں، بلکہ شیعوں کو سنایا. انہوں نے اہل سنت کی تعریف کی، شیعہ مفتی صاحب نے ان کی کوئی تعریف نہیں کی. وہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں، سمجھ آ رہا ہے؟ بالکل ناسمجھ لوگ ہیں، ایسی بات نہیں. جب بھی کوئی مسئلہ آیا تو مفتی صاحب کھڑے ہو گئے. آپ نے دیکھا یہ تاریخ لبیک کے ساتھ کیا ہوتا ہے، یہ سارے گئے تھے، صاحبزادہ صاحب وہ حیدرآباد والے صدر پاکستان سے ملے، کچھ بھی نہیں ہوا. اور بھی حضرات گئے تھے، لیکن آپ نے دیکھا مفتی صاحب نے الحمدللہ ایک بہت بڑے کشت و خون سے جو بچایا. اور سعد رضوی صاحب صاحبزادہ صاحب رہا ہو گئے، کالا دم وہ بھی ختم ہو گیا. بڑی بات ہے، آپ کو بتاؤں، حکومت نے ان کو کالا دم قرار دیا تھا تو 90% ان کے مطالبات جو منظور ہو گئے. کیا کیا لگے؟ ابھی یہ جو کرونا کا، ابھی جو کرونا کے جو ہے دنوں، یہ 2 سال پہلے کی بات، جب مساجد میں وہ ہوا تھا، مساجد کو بند کر دیا تھا، تو ایک مسجد میں بڑا جھگڑا ہوا ہے امام کو پکڑ کر لے گئے تو وہ جیل چلا گیا تھا، لیکن مفتی صاحب نے 3-4 دن کے اندر اندر چھڑا لیا. تو سنا ہے جیل والوں نے کہا مفتی صاحب کے قدم چومے تو بچ گیا. کوئی پٹھان مولوی تھا ان دنوں، وہ بچ گیا، بہت بری طرح وہ لپیٹ میں آیا تھا. اور مفتی صاحب نے ہی کھڑے ہو کر جو ہے علل اعلان، میں ٹی وی پہ سنتا تھا، حکومت سے جو اپنا مکالمہ کیا اور 2 ٹوک الفاظ میں سنا دیا. تو یہ مسجدیں جو ہے الحمدللہ یہاں بند نہیں ہوئی. یہ وابی شابی کوئی بات کہتے ہیں پھر جو انجام تو پیچھے ہٹ جاتے تھے، لیکن سینہ تھان کر کھڑا ہونے والا الحمدللہ مفتی صاحب تھے. باقی منافقت اور خباثت، پیٹھ پیچھے ایسے ہستیوں کے خلاف بولنا اور یہ کرنا بہت بڑی خباثت ہے. قیادت کا ہر ایک کو جو شوق ہے یہ کھول دے، لیکن اہلیت اور صلاحیت جو ہے وہ ہر ایک میں نہیں ہے. جنرل جاوید قمر باجوہ سے جو ملنا کوئی آسان بات نہیں ہوتی ہے، وہ ہر ایک سے نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ مفتی صاحب کو مقام عطا فرمایا.
اور دعا کرو اللہ تعالیٰ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے۔ اہل سنت کے لیے ان کے دل میں تڑپ ہے، وہ کہتا ہے ہم سے کہ ہمارے ہاں تعداد بڑھ جائے، کیوں نہیں بڑھتی؟ ہم جب جاتے ہیں تو کہتا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں الحمدللہ، طلباء کی اچھی کارکردگی پہ، اساتذہ کی اچھی، اب ہم لکھ رہے ہیں شرح ابو داؤد، وہ کتنے خوش ہیں، مولانا عبداللہ ماشاء اللہ لکھ رہے ہیں، تو ان چیزوں سے بڑے خوش ہو جاتے ہیں۔ ورنہ دوسرا یہ ہے کہ ہر کوئی اپنے ہی لیے سوچتا ہے، دوسرے کو کوئی خاطر میں نہیں لاتا، اور مفتی صاحب ہمیشہ دوسروں کے ہوئے، سمجھ آ رہا ہے؟ ہاں یہ یہی ہے، ان کا یہی ہے کہ مفتی صاحب کے ساتھ جو ہے چپک کے اپنا نام، خدا نہ کرے خدا نہ کرے کل کو کوئی دوسرا ہو جواب دیں گے، یہ اس کے دامن سے لپٹ جائیں گے۔ ایک گرگٹ کی طرف اپنا بیس بدلنے والے لوگ ہیں، وفادار نہیں ہے کسی کے ساتھ۔ دو چار آدمیوں کو لے کر جا کر دھرنا دے کے بیٹھنا، آئیں بائیں کرنا، فیس بک پہ آج کل جو ہے وہ تشہیر وغیرہ کے ساتھ بہت ہے، سمجھ آ رہا ہے، لوگوں کو دکھانا ہم یہ کر رہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ عملی اقدامات اور جس کا جو ہے کوئی اثر ہو، جو فل پاور ہو، وہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ بتائیں سفیر کے نکالنے سے کیا ہوتا ہے؟ مفتی صاحب کا کالم آیا تھا سفیر کے نکالنے پہ، وہاں سمجھے سفیر کے نکالنے سے کیا سفیر نے گستاخی کی تھی؟ تنازعات حکومت سے آپ کا اندر بھی کئی باتیں ہوئی ہوں گی جو منظر پر نہیں آئے، اور تبھی تو طارق لبیک والوں نے مان لیا، ورنہ وہ تو ڈٹے ہوتے اپنے موقع پہ۔ دیکھو منہ تو کسی کا جو ہے بند نہیں ہوتا، اعتراضات تو کرتے رہتے ہیں۔ آپ سے کہتا ہوں، آپ مدرسے کے طالب علم ہیں، آپ ایسا مت کریں، مدرسے کے ساتھ اپنے اساتذہ اور مفتی صاحب کے ساتھ وفادار بن کے رہو۔ باقی مسئلہ تو ہے، اس کو التحیات بھی نہیں آتا، دعا قنوت بھی نہیں آتی، یہ اللہ و دار بنا ہوا ہے علماء کی قیادت کا وہ پڑا ہوا ہے۔ یہ شریعہ لوگ ہیں، میں نے ابھی بتایا کیوں بیٹھے، یہ بھی کوئی اعتراض کی بات ہے؟ میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں، دیکھو یہ مفاہمات، مذاکرات بعض امور مشترکہ سب کے درمیان ہوتے ہیں۔ ہماری فوج میں بھی غیر مسلم موجود ہیں، سمجھ رہے، انڈین فوج میں بھی مسلمان موجود ہیں، وہ خود اپنے مسلمانوں پر گولی چلاتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہاں، یہی تو ہے نا میرے بھائی، ہونے سے اس کا مطلب نہیں کہ کسی مسلمان نے اپنا مذہب چھوڑا، کسی ہندو نے اپنا مذہب چھوڑا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب علماء کی قدر کرتے ہیں، علماء کو قدر کے، ورنہ آج کل وہ مولوی، وہ مولوی، سمجھے، یہ حالت رہے گی علماء کی۔ خود جیسا ہے، جانور ہے، حیوان ہے، جو بھی ہے، لیکن کسی عالم کو دیکھ تو وہ انتہائی کہتے ہیں مولوی، یہ مولوی کہاں سے؟
مفتی صاحب نے علماء کو الحمدللہ عزت دی، علماء کی وکالت کرتے ہیں۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح صحیح مسلم لکھی، تو انہوں نے ایک تو داڑھی کے مسئلے پہ محقق تھے، ان کا حق ہے، لیکن اب ناسمجھ لوگوں کو کون سمجھائے، انہوں نے لکھا تو کافی شور مچ گیا اس پہ۔ پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مغفرت ضم کے مسئلے میں اختلاف کیا تو بہت اس پہ شور اٹھا، سب سے زیادہ، اور باقاعدہ بینر لگائے تھے کہ دارالعلوم نعیمیہ پر دیوبندیوں کا قبضہ ہو گیا اور پمفلیٹ شائع کیا تھے کہ دارالعلوم نعیمیہ کو کوئی جو کھا لے نہ دے۔ مفتی صاحب نے، میں تقریباً 30-31 سال سے ہوں، تو مفتی صاحب جب عید آئی تو مفتی صاحب نے کہا دیکھو لوگوں نے وہاں بینر لگایا ہمارے خلاف، اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں پچھلے سالوں سے زیادہ کھالیں ملی ہیں، تو وہ اخباری کٹنگ آج بھی میرے پاس موجود ہے۔ مفتی صاحب نے کہا ہم کسی کہتا کسی کو اعتراض ہے، کوئی بولنا چاہتا ہے داڑھی کے مسئلے پہ، کسی کو ہم تیار ہیں، لیکن کسی جاہل کو جو ہم اپنا سربراہ نہیں مان سکتے۔ ابھی آتے رہتے ہیں، پگڑی باندھ کے مفتی صاحب کو پاس آتے رہتے ہیں، یہاں ملتے ہیں، تو ایک جو کام چل رہا ہے مجھے اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے، بلکہ میں خوش ہوں، لیکن جو تنگ نظری ہے نا یہ غلط ہے۔ انتہائی کنگال کے سر سے لے کر پاؤں تک، ظاہر باطن علانیہ خفیہ، دیکھ کر دیکھیں گے یہ بالکل جو ہمارے حضرت پہ اب جو آپ کو اچھی تنخواہ پہ رکھیں گے۔ سمجھ آ نہیں آئے، اور اگر کسی کو سیاڑے وہ بھی ہیں، کوئی مجبوری کے تحت جو ہے لگ جاتا ہے بھی باندھتا ہے، وہ جان دے دل سے نہیں باندھ رہا تو پھر اس کے ساتھ ویسے سلوک کرو۔ تو یہ چیز آپ کو الحمدللہ یہاں نظر نہیں آ رہی۔ ہم لوگ مسائل میں اختلاف کرتے ہیں مفتی صاحب سے، وہ سنتے ہیں برداشت کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ تنگ نظری جو ہے یہ غلط ہے۔ آپ علم حاصل کریں، صلاحیت پیدا کریں، اس کو پھیلائیں آگے، اور علم کو محدود مت کریں۔ نہیں، میں یہ نہیں کہتا امامہ شریف باندھے، وہ مجھے اس چیز پہ وہ نہیں ہے، امامہ شریف باندھے، اپنا مخصوص لباس ہو، اس میں کون سی ایسی بات ہے۔ وسیع النظر بن جاؤ اور متعصب نہ بنو، بات سمجھے۔ اپنا مدعا دلیل سے جو ہے ثابت کر دیں، اور دوسرے کی دلیل سے مانے۔ ہم نے یہاں سے یہی سیکھا ہے۔